السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا جی، میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ پچھلا ویک میرا بہت زیادہ بیزی گزرا ہے، لیکن اب میرے پاس ناول کے علاوہ اس ٹائم پہ فی الحال کوئی بھی کام نہیں ہے، میرا فل فوکس اسٹوری کے اوپر ہے۔ تو اب ہم لوگوں نے اپنا ٹائم شیڈول سیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں جو درمیان میں بہت زیادہ مس ہو رہی تھی وہ ساری سیٹ کی ہیں، لائک ایک ہی سین بہت زیادہ لانگ ہو رہا تھا، دو تین دن تک ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ چیز خود مجھے بھی بور کرتی ہے، تو آپ لوگوں کو تو آبویسلی کرتی ہوگی۔ تو اب ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایک ہی ایپیسوڈ کے اندر ڈفرینٹ آپ لوگوں کو سین ملا کریں گے، ٹھیک ہے۔ 2-3 کپلز کو ہم لوگ ہر ایپیسوڈ کے اندر ضرور مینشن کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو ایپیسوڈ بالکل چھوٹی سی ہوتی تھی، کیونکہ میں سیریسلی میں سچ بتاؤں نا، تو درمیان میں کوشش کر رہی تھی کہ میں اتنی سی لائنس بھی بچا لوں، ٹھیک ہے، یہ کل والے ایپیسوڈ میں دے دوں گی، یہ بھی بچا لوں۔ آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اینڈ میں جو میں ٹویسٹ چھوڑتی ہوں وہ بھی میں نہیں کر رہی تھی، ٹھیک ہے، نارملی ایپیسوڈس آپ لوگوں کو مل رہی تھی۔ اس چیز نے مجھے بہت بور کیا ہے اور آپ لوگوں کو بھی کیا ہے، بٹ اب اس چیز کو ہم لوگ ٹوٹلی ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا فوکس اسٹوری کے اوپر ہے۔ تو اب ہم لوگ ہر اسٹوری، ہر ایپیسوڈ کے اندر ایک الگ ٹویسٹ لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، وہی مزے کے جو کہ ہمارے پہلے بھی ہوتے ہیں ہر ایپیسوڈ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایپیسوڈ بھی لانگ ہوگی کیونکہ فوکس اسٹوری کے اوپر ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں اب آپ لوگوں کو لانگ ایپیسوڈس دوں، ٹھیک ہے۔ بٹ اس کے لیے آپ لوگوں کو اپنا رسپانس بہتر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ خود دیکھیں کہ آپ لوگ کتنے ریڈ کرنے والے ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے۔ 500 کمنٹس آپ لوگوں کے لیے کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، لیکن سائلنٹ ریڈرز آتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میں بہت بار کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا رسپانس کسی بھی رائٹر کے لیے، صرف میں نہیں ہوں، کسی بھی رائٹر کے لیے وہ موٹیویشن بنتا ہے۔ وہ دن میں اتنے ہزار لفظ، چاہے وہ 15,000 ہے یا 20,000 لفظ ہیں، وہ آپ کے لیے لکھتے ہیں، تو اس کے لفظوں کی قیمت آپ اپنے چند لفظوں سے ادا کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ 1 لائن کا کمنٹ ہو گیا یا 2-3 لائن کا، اور کچھ ریڈرز ہیں درمیان میں جن کے نام جو ہے وہ میں اگین مینشن کروں گی، جن کے کمنٹس اتنے پیارے ہوتے ہیں نا، سیریسلی جیسے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کا انتظار ہوتا ہے ویسے مجھے ان کا انتظار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے ریشے اینڈ سیکنڈ ہے سمی کو ان کا نام ہے، لیکن وہ لڑکی ہیں تو مجھے ان کا ریئل نیم نہیں پتہ ہے، جو ای میل کے اوپر ہے وہی نام وہاں مینشن ہوتا ہے۔ ان کے کمنٹس مجھے سیریسلی بہت زیادہ پسند ہے، ایسے نہیں کہ باقیوں کے کمنٹس پسند نہیں ہیں، وہ بھی بہت زیادہ پسند ہے، لیکن ان لوگوں کے کمنٹس میں نا باقاعدہ محبت نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور ہیں، ان کا نام میں نے غور سے نہیں دیکھا ہے، بٹ آج انشاءاللہ وہ بھی دیکھوں گی میں۔ ان کی محبت بھی سیریسلی بہت مجھے اچھی لگتی ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے ایسے کمنٹس دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ تو 2-3 لائنوں کے تفصیلی کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے، ٹھیک ہے۔ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ میں نے یہاں پہ دے دیا ہے، جلدی سے ٹارگٹ کو پورا کر لے، تاکہ جو ہم نے سوچا ہے لانگ ایپیسوڈ، ڈیفرنٹ سینز، ٹھیک ہے، اور ہر ایپیسوڈ میں الگ ٹویسٹ، تو اس کو ہم لوگ جو ہے وہ سٹارٹ کر لیں۔ آج والے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ضریاب کے اعصاب تنے ہوئے تھے، ایک آبرو ہمیشہ کی طرح ماتھے پر چڑھی، جوانی کے دنوں کی طرح وہ اتنے دلکش عام وقت میں نہیں لگتے ہوں گے جتنے غضب، غصے کے وقت لگتے تھے۔ کوئی اس دیوانی سے پوچھتا جو ان کے ایک عمل سے ان سے زیادہ واقف تھی۔ خاموش محبت کرنے والوں کے رنگ ڈھنگ بھی سب سے نرالے ہوتے ہیں۔ وہ یک ٹک ان کو دیکھ رہی تھی جب ضریاب نے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا۔ اب تم سے مخاطب ہے خاتون۔ ان کے غصے میں بھی ایک عورت کے لیے ادب تھا، لیکن اپنے اور سیماب کے بیچ دخل اندازی کرنے والے کے لیے غصہ بھی صاف جھلک رہا تھا۔ خان ضریاب کو اس قدر اسپاٹ لہجے میں
بات کرتے دیکھ سیماب جھٹ سے آگے آتی دونوں کے بیچ میں کھڑی ہو گئی۔ تم آج کیسے آ گیا ادھر؟ عین کو سالوں بعد وہ آج دیکھ رہی تھی۔ وہ تو شاید اس کی شکل بھی بھول چکی تھی۔ خاندانی دشمنی نے دلوں میں کس حد تک سب کے لیے نفرت بھر دی تھی کہ کوئی کسی کو یاد تک نہیں رکھ پایا تھا۔ لیکن کبھی انہی رشتوں میں باپ دادا کی جان ہوتی تھی جنہیں آنے والی نسل اپنی انا میں بالکل فراموش کر گئی تھی۔ یہ ذرا آپ کیا بول رہے ہیں؟ عین کے لہجے میں کپکپاہٹ سی شامل ہو گئی تھی، جیسے اسے ایسی کسی بات کی توقع نہ ہو۔ وہی جو سچ ہے، اس گستاخ کی اب تک قبر بھی مٹ چکی ہوگی۔ ان کا لہجہ از حد تلخ ہو چکا تھا۔ جو اس وحاج نے کیا تھا، اس کے بعد اگر وہ ذریاب کے ہاتھ بھی لگتا تو ساری دنیا دیکھتی۔ زرتشم نوشیروال کے تماشائیوں کا تماشا۔ اور ذریاب لالا بولو، عمر میں بڑا ہے ہم تم سے۔ وہ اس کے صرف ذریاب بولنے پر اچھے خاصے بھڑکے تھے، جس پر سیماب نے ان کا بازو پکڑ کر اپنی جانب رخ موڑ لیا۔ کچھ بھی نہیں، تم ادھر کیسے آ گیا؟ داجی نے تم کو آنے کا نہیں کہا؟ سیماب ذریاب کا ہاتھ تھامے سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ یہ ذریاب کا ہاتھ نہیں، ان کی زبان تھی جو ولی خان حویلی کے ہر فرد کے لیے صرف گولے برساتی تھی اور کچھ نہیں۔ انہیں ان سب سے خاص رغبت کبھی جوانی میں بھی نہیں رہی تھی۔ اب تو پھر ان کی عمر ہو چکی تھی۔ گھر کا بڑا بیٹا ہونے کے ناطے رشتوں کے ہر اتار چڑھاؤ کو انہوں نے بخوبی دیکھا تھا۔ تب ہی ان میں داراب اور زحال کے مقابلے ان سب کے لیے زیادہ کڑواہٹ بھر چکی تھی۔ ہم تو بیلا سے ملنے آیا تھا، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ بوجھل دل سے جواب دیتی سیماب کو ہکا بکا سا کر گئی۔ بیلا کب ان سے رابطے میں آئی اور کسی کو پتہ تک نہیں۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھی۔ جب عین آگے کچھ کہے بغیر سیدھی اوپر چلی گئی، جس جانب بیلا کا کمرہ تھا۔ یہ کیا کر رہی ہے بیلا؟ وہ کیسے؟ سیماب کو سمجھ نہیں آئی۔ گل کے زندہ ہونے کے بعد سے تو داجی نے بھی اس حویلی اور اس کے لوگوں کی بات چھوڑ دی تھی۔ تو یہ سب نہیں، یہ نارمل نہیں تھا۔ وہ سخت پریشان ہوئی۔ اس کو تھوڑی ٹیوننگ کی ضرورت ہے، پھیل رہا ہے اوقات سے زیادہ۔ بیلا کے لیے ان کے لہجے میں نفرت سی بھر گئی تھی۔
اب جو ہو جاتا اس لڑکی سے نفرت ان پر اب فرض ہو چکی تھی۔ وہ اس کا گھر والا ہے، شاید ملنے کا دل ہو۔ سیماب گہری سوچ میں ڈوبے، یہاں بھی کچھ سیدھا مطلب ہی نکالنے کی کوشش کرنے لگی جب اس کی نظر زریاب پر پڑی۔ زریاب انہی سیڑھیوں کو غصے سے دیکھ رہے تھے جہاں سے عین دلدار گزر کر گئی تھی۔ ان کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے ابھی اسے گولی مار دیں گے۔ سیماب ان کے انداز پر یک دم سلگ اٹھی۔ خان، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ آنکھوں سے کھانے کا ارادہ ہے اس کو؟ اس کے سوال پر زریاب نے سپاٹ نگاہیں اس کی جانب پھیر لی۔ ہمارا ٹیسٹ اتنا بھی برا نہیں، وہ تڑک کر جواب دیتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اور کوئی وقت ہوتا تو قربان جاتی وہ اس غصے والی ادا پر، لیکن اب اسے خود ان پر طیش آیا تھا۔ سیماب کو ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ وہ ان کی پیٹھ گھورتی ان کے پیچھے ہو لی۔ یہ کیا بولا تم نے؟ ہاں؟ وہ کسی لڑاکا بیوی کی طرح کمر پر ہاتھ رکھے ان کو کوٹ نکالتے ہوئے دیکھ تڑک کر بولی۔ وہ کوٹ بیڈ پر رکھتے واچ اتار رہے تھے۔ وہی جو ہم نے دیکھا۔ اب مرد ہے، عورت کی نگاہ کو پہچان سکتا ہے۔ اب وہ اپنے کف لنکس نکال کر ٹیبل پر رکھتے نہایت سپاٹ لہجے میں بولے تھے، جبکہ سیماب ان کے لفظوں پر جیسے وہیں برف سی ہو گئی تھی۔ مطلب؟ اس کے مطلب پوچھنے پر زریاب نے شرٹ کے بٹن کھولتے اپنے ہاتھ روکے اور مڑ کر اپنی خانی کو دیکھا جو بنی ہی محبت کی مٹی سے تھی۔ اس کا معصوم دل کب ان چالاکیوں کو سمجھ سکتا تھا؟ ایک گہری نظر اس کے مرمری سے بدن پر اوپر سے پھسلتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ ادھر آؤ۔ ان کے لہجے میں سنجیدگی بے اختیار اتر آئی تھی جسے بھانپتے سیماب یک دم سے ٹھٹک گئی۔ کیوں؟ وہ بجائے آگے آنے کے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے۔ بھوک لگی ہے، اپنا پسندیدہ ٹیسٹ دیکھنا ہے، کہیں خراب وراب تو نہیں ہو گیا۔ ان کی بات پر سیماب کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیل گئیں۔ اسے بت بنے دیکھ وہ خود بھی دھیرے سے قدم اٹھاتے اس کے قریب آنے لگے، شرٹ کے آدھے بٹن کھلے ہوئے جس سے ان کا کثرتی سینہ صاف واضح ہو رہا تھا۔ عمر ان کی 40 کے قریب ہو چکی تھی، لیکن آج بھی وہ اپنی عمر سے بہت کم ایک دم فٹ اور ہینڈسم لگتے تھے۔ کوئی انہیں دیکھ آسانی سے ان کی عمر کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔
ان کی پٹھانوں والی خوراک آج کے برگر بچوں کو مات دینے میں پیش پیش تھی۔ سیماب ان کو اس طرح اپنی جانب آتے دیکھ گھبرا کر اور پیچھے ہٹ گئی۔ وہ قریب آ رہے تھے، بے حد قریب، یہاں تک کہ سیماب خود ہی دروازے کے ساتھ جا لگی۔ ضریاب اس کے چہرے کو آنکھوں میں بھرے، اس کے ذرا قریب ہو کر دونوں آنکھوں میں جھانکنے لگے۔ سیماب کی جھکی پلکیں بار بار اس کے طلسمی وجود کو دیکھنے کی گستاخی کر رہی تھیں۔ اس ضریاب خان پر اور اس کے وجود پر حکمرانی صرف ایک عورت نے کی ہے۔ ان کی آواز نامحسوس طریقے سے بھاری ہونے لگی تھی، جبکہ اس پر نظر اور بھی بہت سی تھی، لیکن ہم کو صرف ان نظروں سے عشق ہوا تھا۔ وہ انگلی کی پوروں سے سیماب کے چہرے کو چھوتے اس کی آنکھوں پر باری باری بوسہ ثبت کرنے لگے۔ سیماب ان کی شرٹ دونوں اطراف سے مٹھی میں جکڑ گئی۔ اسے زیر کرنے کو اس شخص کا ایک لمس کافی تھا۔ اب آگے اس کو بچا کر رکھنا تمہارا کام ہے، ورنہ جس زمین کی رکھوالی نہ ہو اس پر غیر قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ سیاست میں رہ کر لوگوں کے مکار چہرے پڑھ لینے میں ذرا دیری نہیں لگاتے تھے۔ آخر میں سیماب کے ماتھے پر اپنے پیاسے لب رکھتے آنکھیں موند گئے۔ دونوں کے دل اتنی زور سے دھڑک رہے تھے جیسے ابھی نکل کر باہر آ جائیں گے۔ تم کیوں ایسا؟ کیوں؟ وہ لبوں سے اس کے چہرے کا دھیرے دھیرے طواف کرنے لگے۔ کیوں ہم کو تمہارے علاوہ کچھ دکھتا نہیں؟ کیوں؟ ان کے انداز میں جنون تھا۔ کیونکہ تم دیکھنا نہیں چاہتا کچھ۔ وہ آنکھیں بند کیے دو بدو بولی، تم دیکھنا ہی نہیں دیتا؟ بڑا چلاک ہے تم مڑا۔ ان کی بات پر سیماب کے لب گہری مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ وہ ان کے کندھے سے لگتی آنکھیں موند گئی۔ ایسا نہ کرو، اس عمر میں خوشخبری دیتا ہوا ہم اچھا تھوڑی لگے گا۔ وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے سیماب کو زج کرنے کا۔ وہ بھی چالاک تھی۔ ان کی پیٹھ پر اپنے ہلکے ناخنوں سے پورا بدلہ کرنے لگے۔ اس کی یہ حرکت ضریاب کو مزید بے باکیاں کرنے پر اکسا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید مدہوش ہوتے کچھ کر بیٹھتے، ان کے سر میں شدید درد کی لہر سی اٹھی۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹتے بے ساختہ اپنا سر تھام گئے۔ خان کیا ہوا تم کو؟ ان کو اس طرح جھکے دیکھ سیماب ایک ہی جست میں ان کا بازو تھام گئی۔ ہمارا سر۔ ان کو لگ رہا تھا جیسے کسی نے
ان کے سر میں کیلیں ٹھوک دی ہوں۔ درد کی شدت پورے وجود کو ایک ہی جھٹکے میں جکڑ سی گئی تھی۔ ادھر بیٹھو، پانی پیو۔ وہ سائیڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر ان کی جانب بڑھا گئی۔ وہ گلاس دوسری جانب کر گہری سانسیں لینے لگے۔ ایسا درد انہیں آج پہلی بار ہوا تھا، اور پہلی بار میں ہی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بیلا باتھ روم سے ہاتھ میں ٹاول لیے جوں ہی باہر نکلی، اس کی نظر سامنے بیڈ پر بیٹھی این پر پڑی، جو سامنے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ ایک ہاتھ بیگ کے اندر حرکت کر رہا تھا، جیسے وہ کچھ کر رہی ہو۔ آنکھوں میں گہرا گلابی پن تھا، جسے دیکھ بیلا ایک پل کے لیے اسٹک سی ہو گئی، لیکن جلد ہی خود کو کمپوز کرتی گلا کھنکار کر اس کے سامنے آ بیٹھی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اب کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنے گیلے بالوں کو جھاڑتی سرسری سے لہجے میں بولی، یہ باتیں چھوڑو، تم سے جو کہا تھا وہ کیا؟ وہ بے حد اسپاٹ لہجے میں سیدھا مدعے کی بات پر آئی۔ بیلا پہلے تو اس کے انداز پر ٹھٹکی، لیکن اس کی بات ہی ایسی تھی کہ اور کوئی بات پر دھیان ہی نہیں گیا۔ وہ جیسے گھبرا سی گئی تھی۔ نہیں، کچھ اٹک کر جواب دیا۔ کیوں؟ تم کو کہا تھا کہ اس دراب کو پھنساؤ، ایک کام دیا تھا، وہ بھی نہیں ہوا۔ وہ جیسے کسی اور بات پر بھڑکی بیٹھی تھی، اور اب سارا طیش بیلا پر اتر رہا تھا۔ کیسے کریں ہم؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے آسان؟ شوہر ہے وہ تمہارا، حق ہے تمہارا اس پر۔ وہ اٹھ کر بیلا کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر این کو دیکھا، جس کے چہرے پر گہری سنجیدگی نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ تمہارا شوہر ہے وہ، تمہارا ایک لالا باہر آ سکتا ہے، کیا تم اپنے لالا کے لیے بھی نہیں کرے گا یہ؟ اپنے لالا کے ذکر پر بیلا کا دل جیسے مٹھی میں آیا تھا۔ وہ یک ٹک این کو دیکھے گئی۔ تم آج ہی یہ کام کرو، تم کو صرف یہ کرنا ہے، باقی سب ہم دیکھ لے گا۔ ہاں، اب اسے ہی باقی سب دیکھنا تھا، کیونکہ جو وہ نیچے دیکھ چکی تھی، اس کے بعد یہ سب بہت چھوٹا کام رہ گیا تھا۔ ایک اس شخص کو پانے کی خاطر وہ کچھ بھی کر گزرتی، کہہ کر وہ رکی نہیں تھی۔ اس کے جاتے ہی بیلا کو بیڈ پر پڑی ایک پیکٹ بیلا کی نظر بیڈ پر پڑے ایک پیکٹ پر گئی۔ ان میں کیا تھا اسے یہ اچھے سے پتہ تھا۔ مبشر کے ہاتھ سے انجیکشن لیتے
ڈاکٹر برہان نے گل کے بازو پر کاٹن سے دوا لگائی تاکہ وہ جگہ تھوڑی سن ہو سکے، لیکن وہ یک ٹک ان کو دیکھتی جیسے یہ بھی بھول گئی تھی کہ اسے انجیکشن لگنے والا ہے۔ وہ دیکھیں آپ کے فیوریٹ فلاورز۔ ان کی آواز گھٹی ہوئی از حد بھاری تھی، ایسے جیسے حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنس گیا ہو۔ آنکھیں بری طرح سے جل رہی تھیں۔ ان کی تکلیف کی شدت محسوس کرتے وقت گل کی آنکھوں سے بے حد خاموشی سے گرم سیال بہنے لگا۔ اس نے نہیں دیکھے فلاورز، وہ نہیں ہٹا پائی اپنی نگاہیں ان سے، لیکن آج ان کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سرنج کبھی دائیں چلی جاتی تو کبھی بائیں۔ کتنا مشکل تھا یہاں کھڑے رہ پانا بھی۔ ان کی کیفیت دیکھ مبشر کچھ دیر خود پر ضبط کرتے رہے، پھر نرمی سے ان کے ہاتھ سے انجیکشن لے کر زرتشم کے بازو میں اتار گئے۔ آج کون سا درد، کہاں کا درد؟ گرے جھیل سی آنکھیں ان سبز آنکھوں سے مل کر سب بھول چکی تھی۔ وہ دونوں تو جیسے سانس بھی نہیں لے رہے تھے۔ انجیکشن لگ چکا تھا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے نگاہیں نہیں ہٹا پائے۔ مبشر نے ایک ایک نظر دونوں کو دیکھا۔ مجھے باہر انتظار کرنا چاہیے۔ مبشر اپنی موجودگی غیر اضافی سمجھتے خود ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب ان کے دروازہ بند کرنے کی آواز پر ڈاکٹر برہان کے لبوں سے گہری سانس خارج ہوئی، وہ ایسے جیسے کب سے سینے میں ہی اٹکی ہوئی ہو۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ اس سے بیڈ پر بیٹھنے کی اجازت چاہ رہے تھے۔ یہ انتہا تھی ان کے عشق کی۔ گل کا سر بے اختیار اثبات میں ہلنے لگا۔ برہان ڈھہ جانے والے انداز میں اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئے۔ اب بھی نہ بیٹھتے تو شاید گر جاتے۔ بخار سے ان کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ رنگ کسی مردے کی طرح سفید، جیسے کسی نے ان کے وجود سے خون کا آخری قطرہ بھی نکال لیا ہو۔ کندھے ڈھیلے، چہرہ مرجھایا ہوا سا۔ یہ وہ برہان کہیں سے نہیں لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر برہان ورک، ایک ہارٹ اسپیشلسٹ، خوبرو جاذب نظر دکھنے والی پرسنالٹی، کتنی ہی سینکڑوں لڑکیوں کے دلوں کی دھڑکن۔ آج وہ صرف ظالم محبت کے ہاتھوں تباہ ہوئے ایک شخص تھے، جن کو دیکھ کر ہی مقابل کی روح کانپ اٹھتی تھی۔ وہ خاموشی سے فرش تکتے جیسے الفاظ ڈھونڈ رہے تھے، لیکن آج الفاظ بھی ان سے ناراض ہو گئے تھے۔ کیا میں آپ کو چھو سکتا ہوں؟ ان کی اجازت مانگنے کے انداز پر
گل کا دل جیسے کانپ اٹھا تھا، وہ نہیں دے سکے کوئی جواب، اس کا جواب نہ دینا برہان کے دل کو چیر کر رکھ گیا تھا۔ یہ حق تو میرا تھا نا۔ ان کی آواز یکدم سے گھٹ سی گئی۔ گل کو لگا کمرے میں آکسیجن ایک دم سے ختم ہو گئی ہو۔ سانس روکے وہ ان کو دیکھ رہی تھی۔ صرف ایک بار کہا ہوتا تو شاید آج یہ سب یوں نہ ہوتا۔ ان کا وہ ایک بار۔ انسان زندگی میں کتنے ہی کام صرف ایک بار میں نہیں کرتا، جس کا پچھتاوا وہ کچھ انسانوں کے لیے جیتے جی موت بن کر رہ جاتا ہے۔ وہ تو آج بھی اس موت میں مر رہے تھے۔ گل بے اختیار سر جھکا گئی۔ کتنے ہی خاموش آنسو اس کے ہاتھ پر گرے تھے۔ نہیں، یہ نہیں، آپ مجھے اور تکلیف دے رہی ہیں۔ اس کے آنسو آج ان کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامنا چاہتے تھے، لیکن ایک انجانی سی طاقت ان کو روک رہی تھی۔ اس سے بڑھ کر کون سی جان لیوا تکلیف ہو سکتی تھی کہ سامنے بیٹھی لڑکی ان کی محبت ہو کر بھی کسی اور کے نکاح میں تھی۔ میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ ان کی بات پر گل نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں از حد سرخ تھیں، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر دبا دیا تھا۔ وہ بے یقین سی تھی۔ برہان نے اپنا خالی ہاتھ دھیرے سے اس کے سامنے کر دیا۔ گل نے کس تڑپ سے اس ہاتھ کو دیکھا تھا جو بظاہر تو خالی تھا، لیکن اس میں اس کے لیے ایک نئی زندگی کی پیشکش تھی، خوشیوں بھری زندگی کی پیشکش، جسے وہ ٹھکرا دے تو بہت بڑے خسارے میں چلی جائے۔ نہ مت کہنا، آج یہ نام میری جان لے لے گا۔ ان کی آنکھوں سے موتی کی طرح آنسو ٹوٹ کر گر گئے۔ زرتشم کو لگا جیسے اس کی سانسیں رک رہی ہوں۔ میں مزید آپ سے دوری نہیں کر سکتا برداشت۔ میں مر جاؤں گا زرتشم، میں مر جاؤں گا۔ وہ سر جھکائے شدت سے تڑپ کر رو پڑے تھے۔ ان کو روتے دیکھ زرتشم کی جان نکل گئی تھی۔ ایک مرد کو اپنے لیے روتے دیکھنا اس عورت کے لیے موت اور زندگی دونوں کے مترادف ہوتا ہے۔ جان نکل جاتی ہے جب ایک مرد رو کر محبت کی بھیک مانگتا ہے۔ وہ کل سے جس اذیت سے گزر رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی سانسیں نکل جائیں گی، لیکن وہ زندہ تھے صرف اس لڑکی کے لیے جس سے برسوں سے وہ خاموش محبت نبھاتے ہوئے آئے تھے۔ اب اگر منزل سامنے ہو کر بھی وہ ناکام ہو جائیں تو پھر جان نکلنے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچتا تھا۔ وہ اب
کوئی 36ویں بار دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہا تھا اور کتنے ہی کانسٹیبل اس کے ارد گرد کھڑے اس کے حکم کے منتظر تھے۔ پولیس اسٹیشن پر اس وقت ایک سکتہ سا طاری تھا۔ ڈی ایس پی داراب خان افندی، جس کا عہدہ اس وقت یہاں سب سے بڑا تھا۔ اس کی ڈیوٹی کے فرائض ان سب میں سب سے زیادہ تھے۔ اگر ڈی ایس پی ہونے کے ناطے پورے ایریا کے امن و امان کی ذمہ داری اس کے سر تھی۔ وہ سب کی کارکردگی بھی خود دیکھتا تھا اور بڑے معاملات جیسے دہشت گردی، اسمگلنگ اور ڈکیتی جیسے کیسز بھی خود ہی ہینڈل کرتا تھا۔ اس کے کاموں میں اہم کیسز عدالتوں میں پیش کرنا اور پراسیکیوشن ٹیم کے ساتھ کام کرنا بھی شامل تھا۔ یہی سب کام تھے۔ وہ ہفتوں گھر تک نہیں جا پاتا تھا، یا شاید اسے خود ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اب بھی اس کے پاس ایسے کئی علاقے میں ہوئی واردات کے کیسز آ رہے تھے جو دن بدن صرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ سر، ہمیں جلد از جلد کچھ کرنا پڑے گا۔ ان لوگوں کو جب سے اندر کیا ہے، ان کے گینگ کو سکون کا سانس نہیں آیا۔ ایک کانسٹیبل نہایت مؤدب انداز میں مخاطب ہوا۔ اس کی بات پر داراب نے رک کر اسے دیکھا۔ اس کے جبڑے کی رگیں تک تن گئی تھیں۔ ان کو یہ نہیں چاہیے۔ ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ یہ لوگ کہیں اپنا منہ نہ کھول دیں۔ وہ منہ سے انگارے برساتا اس جیل کی جانب دیکھنے لگا جہاں اس وقت 2 لوگ قید تھے۔ ان کو بھی داراب نے ہی اریسٹ کیا تھا، ورنہ ڈریگن اسکواڈ کے کسی بندے پر ہاتھ ڈالنا ایسا تھا جیسے اپنی موت کو خود دعوت دینا۔ تو سر، ہم کیا کریں گے؟ یہ لوگ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اگر ہم نے ان کو نہ چھوڑا تو۔ ویول کے لہجے میں ڈر بھانپتے داراب نے سرخ تیش بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں چاہیے کہ اگلی بار اپنی بیوی کے ساتھ اپنے لیے بھی چوڑیاں خرید لو، لیکن اس کے بعد مجھے نظر مت آنا، ورنہ تم کسی کو نظر آنے کے قابل نہیں رہو گے۔ گاٹ اٹ؟ اس کے منہ سے برستے انگاروں پر اس کانسٹیبل کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی جیسے سہم گئے تھے۔ سامنے کھڑے شخص کو ڈی ایس پی کا عہدہ تھالی میں سج کر نہیں ملا تھا، بلکہ اس کی پرفارمنس ایسی ہوتی تھی کہ بڑے بڑے ڈکیتوں کی چیخیں نکل جاتی تھیں۔ مافیا کی دنیا میں اگر برے لوگوں کا نام تھا تو وہاں ایک اور نام گونجتا تھا جو ان کی طرح برا نہیں تھا، بلکہ وہ انصاف کر کر اپنے نام کے ڈنکے بجواتا تھا، اور وہ نام تھا ڈی ایس پی داراب خان، خوف و ہراست کا دوسرا نام۔ اب کیا حکم ہے سر؟ ڈی آئی جی سے میٹنگ فکس کرواؤ، اب مزید دیر نہیں ہوگی۔
اس کے اسپاٹ لہجے پر وہ کانسٹیبل سرخم کرتا فوراً سے اس حکم کی تعمیل کرنے پہنچ گیا تھا۔ باول ذرا آئل لے کر آنا۔ اس کی نگاہیں سلاخوں کے پیچھے نظر آنے والے ان دو چہروں پر تھی۔ سر کون سا آئل؟ اس کے آئل کے پوچھنے پر داراب نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تم کون سا استعمال کرتے ہو؟ داراب کے سوال پر جہاں ویول کی آنکھیں پھٹی تھیں وہیں باقی سب کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی، جسے داراب کے خوف سے وہ سب اپنے منہ میں ہی دبا گئے۔ سر میں آئل استعمال کرنے والا پوچھ رہے ہیں داراب سر۔ ویول کو ہکا بکا سا دیکھ دوسرے نے اس کے کان میں دھیمی سی سرگوشی کی۔ مجھے لگا تمہیں بہت گندا لگا، جا کر اب وہ آئل اٹھا کر لاؤ جسے ہم گرپ آئل بولتے ہیں۔ اس کی بات پر ویول نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور جلدی سے جا کر المیرا میں رکھا گرپ آئل اٹھا کر لایا۔ اس آئل کی مہک پولیس والوں کو جتنی پسند تھی اتنی ہی ڈکیتوں کی جان نکال دیتی تھی۔ کیوں نہ ہم شاپنگ پر چلیں؟ گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے۔ مشی کو واقعی ان 5 مہینوں میں یہ گھر قید لگنے لگا تھا۔ ہماری قسمت میں یہ بوریت پہلے سے لکھ دی گئی ہے۔ مزے ہیں عام لوگوں کے جن کو کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا، اور ایک ہم ہیں۔ کومل کو عام عورتوں پر رشک محسوس ہوا جن کے اکثر خوابوں میں گینگسٹرز آتے تھے، جن کو پانے کی وہ دن رات خواہش کرتی تھی، لیکن بھول جاتی تھی کہ ان کے ساتھ ساتھ اور کتنی ہی قربانیاں دینی پڑ جائیں گی جیسے وہ چاروں دے رہی تھیں، جن کی دنیا ہی صرف پاشا ولا کی 4 دیواری کے اندر محدود ہو کر رہ گئی تھی، لیکن ان میں بھی ان چاروں نے اپنی بیویوں پر اپنی محبت تمام کر دی تھی کہ باہر کی دنیا کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ اندر کیا ہو رہا ہوگا؟ مشی کو اب اندر کی فکر ستائی۔ وہ کب سے نظریں گاڑے اس دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ بس دعا کرو وہ دونوں سب کچھ حل کر لیں۔ مجھ سے ان کو ایسے دیکھا نہیں جا رہا۔ کومل کا لہجہ اب بھی بجھا بجھا سا تھا۔ وہ کب سے یک ٹک سامنے بیٹھے ڈاکٹر مبشر کو دیکھ رہا تھا، جب ان کی نظر بھی خود کو گہری نظروں سے دیکھتے دیکھ برلاس شاہ پر پڑی۔ انہوں نے ایک آبرو اچکائی، جیسے کہنا چاہتے ہوں کیا آپ بھی تو ڈاکٹر ہیں، تو اندر کیوں نہیں جا کر بیٹھتے؟ صاف ظاہر تھا کہ اسے برہان کا اکیلے اندر ہونا نامناسب لگا تھا۔ وہ تو تھا بھی اس معاملے میں تھوڑا سخت۔ میں ان کا اسسٹنٹ ہوں، میرا کام پورا ہو گیا۔ وہ خود پر ضبط کرتے اس کمسن لڑکے کو گھور بھی نہ سکے جو شکل سے ہی بڑی کوئی توپ چیز معلوم ہوتا تھا۔
اوہ میں نہیں مانتا، کوئی اسسٹنٹ، میں اندر جا رہا ہوں۔ وہ کب سے برلاس کو روک کر بیٹھے تھے، جو ان کو کیا سب کو باہر دیکھ گل کو اندر اکیلے محسوس کرتے خود جانے لگا تھا، لیکن مبشر نے اسے اپنی باتوں میں الجھا لیا تھا۔ رکو لڑکے، تمہیں ہڈیوں کے علاج کی ضرورت ہے، سکون ہی نہیں ہے تمہیں؟ وہ دانت پیستے کھلس کر بولے۔ برلاس نے ایک نظر ان کو غور سے دیکھا، جو اسے بچہ سمجھ کر ہلکے میں لیے جا رہے تھے۔ یقیناً آپ کو اپنی ہڈیاں نہیں پیاری، وہ دو بدو جواب دیتے ایک آبرو اٹھا کر باہر کی جانب اشارہ کرنے لگا، جہاں ایک گاڑی اسی وقت آ کر رکی تھی۔ مبشر نے بے ساختہ اس جانب دیکھا جہاں گاڑی سے اتر کر گھوم کر دوسری جانب آتے گاڑی کا دروازہ کھولتے ذیحال خان افندی پر نظر پڑی۔ اس کے بعد جمل اتری تھی، اپنا بیگ کندھے پر لیے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ۔ جمل آگے آگے اور ذیحال اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوا تھا۔ جب اسے دیکھتے مبشر کی گویا آنکھیں پھٹی، وہ کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ حیران تھے تو ان سے زیادہ حیرت ان کو یہاں دیکھ کر ذیحال کو ہوئی تھی۔ وہ جمل کو آگے بھیج کر ان کی جانب چلا آیا۔ آپ یہاں؟ خیریت؟ اس کے سوال کرنے پر مبشر تھوڑے گڑبڑا سے گئے۔ برلاس بھی ان کو ہی یک ٹک گھورے جا رہا تھا۔ جی وہ مس زرتشم کا چیک اپ کرنے آیا تھا۔ ان کے ہکلا کر جواب دینے پر ذیحال کی گرے جھیل سی آنکھوں میں سرد مہری سی دوڑ گئی۔ ڈاکٹر برہان بزی تھے؟ اگر اس نے ایک پر یقین کیا تھا تو وہی بہت تھا۔ اس کا یقین کرنا کسی شخص پر نہایت مشکل تھا یا تقریباً ناممکن۔ نہیں، ان کی طبیعت تھوڑی خراب تھی۔ ان کی اندر موجودگی کا احساس مبشر کی سانسیں روک رہا تھا۔ وہ اپنی ہتھیلی پر جمع ہوا پسینہ خشک کرنے کی ہمت تک نہیں کر پا رہے تھے۔ برلاس، ان کی خاطر و مدارت اچھی کرو، خاص ہے یہ ہمارے لیے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں برلاس کو مخاطب کرتا گل کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اگر آج یہاں مبشر کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس خاطر و مدارت کا مطلب بہت خطرناک نکلتا، لیکن ڈاکٹر برہان کا ساتھ انہیں آج بچا گیا تھا۔ زرتشم نوشیروال کو اب چھونے والی ہوا کو بھی ذیحال خان افندی کی اجازت کی ضرورت درپیش تھی۔ چلیں کچھ کھا پی لیں، ہڈیاں جڑوانے کے لیے بھی وہاں تک پہنچنے میں انرجی لگے گی۔ برلاس کی زمائنی بات پر مبشر رک کر ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگے، جب ایک اڑتا ہوا جامل کا ٹیڈی بیئر برلاس کو آ کر لگا۔ یہ حملہ کومل کی جانب سے ہوا تھا۔
جو کب سے ان کو دیکھ رہی تھی، زحال کو یہاں دیکھ ان کی جو رنگت کسی سفید مردے کی طرح ہو چکی تھی وہ تو الگ تھی۔ بولے زرتشم، مجھے مرنے نہیں دیں گی نا؟ ان کے لہجے میں جان لیوا تڑپ تھی، ایسی کہ زرتشم کو اپنی سانسیں مدھم پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ پلیز بولیں، آپ کی خاموشی نے پہلے ہی ہم دونوں کو زندگی کے کس دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ خدا کے واسطے اس خاموشی کو توڑ دیں پلیز۔ وہ کس تڑپ سے التجا کر رہے تھے، جیسے کوئی بھیک مانگ رہے ہوں۔ باہر سے قدموں کی چاپ کمرے کے قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ چاپ آج کتنی ہی سانسیں روک چکی تھی۔ کومل نے بری طرح سے کانپتے ہوئے مشی کا ہاتھ تھام لیا، جان جیسے سیدھا لبوں پر آ گئی تھی۔ جب زحال کے دروازہ کھول لینے پر وہ باقاعدہ مشی کے بازو پر سر ٹکا گئی۔ آج آپ لوگوں کو پورے 50 منٹ کے ایپیسوڈ مل گیا، ٹھیک ہے؟ اب بھی اگر ٹارگیٹ پورا نہیں ہوا تو واپس سے ایپیسوڈ چھوٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ٹارگیٹ پورا کر لیا کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔